Thank you very much for your patience. Now I will take the questions. And I would again request कि please try कि इस काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है ना हम सवालात को रखें. Thank you very much. यार जी सर. पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने बलूचिस्तान से भी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको बुलाया. थैंक यू. सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो फितना अल ख़वारिज है इसको अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे इंडिया भी है. तो आपकी जो पूरी ब्रीफिंग है इसमें बार बार दाइश का भी जिक्र है, ISKP. तो ISKP के जो टेररिस्ट हैं उनको भी पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया. कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत हाई वैल्यू टारगेट थे, उनको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले भी किया गया. तो यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी पाकिस्तान में, जिस तरह के आपने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एतराफ़ात सामने आए, आपने यहाँ पे उनके क्लिप भी चलाए. तो ये ज़रा ISKP यानी दाइश और अफ़गान तालिबान की तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों लड़ाई में मसरूफ़ हैं और हमले भी करते हैं, एक दूसरे पे भी हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका टारगेट मुश्तरका है. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ISKP के दाइश के जो गिरफ़्तार शुदा दहशतगर्द थे, उनसे क्या पता चला कि उनके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है? ठीक. अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. आपने कहा कि अफगान तालिबान और दाइश की आपस में दुश्मनी है. हु सेज दिस? सबको पता है क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में एक दूसरे पे लड़ाई होती है, एक दूसरे से लड़ाई, और पेशावर में इन्होंने एक दूसरे के लोग मारे. बहुत से हमारे जो उलमाए दीन है वो उनको किसी दूसरे का, किसी ने समझा कि जी ये दाइश का हामी है, उसको तालिबान ने मार दिया, तालिबान का सपोर्टर था उसको दाइश वालों ने मार दिया. ठीक. अच्छा, मैं इस पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख़वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी. दहशतगर्द की हमद भाई कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इसकी कोई कौमियत नहीं होती, ये इसकी कोई इंसानियत नहीं होती, इसकी कोई एथनिसिटी नहीं होती. वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आपको ये पता है कि आपकी इस वक्त जो है BLA वो फितना अल ख़वारिज के साथ मिलकर काम कर रही है, हो रही है. आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही. तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है. बाकी जो सा है वो जो आप कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं, तो आप ये अक्सर है, आप मुझसे बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा एक फैक्शन दूसरे बंदे को मार देता है. पैसा है ना. अगर $400 का एक वर्कर मिला हुआ है महीने का, उसको कोई $600 देगा तो वो इस ग्रुप से उसके दूसरे कमांडर के पास चला जाएगा. उस कमांडर जिसकी पहले नौकरी कर रहा था, अगर वो कहेगा इसको मार दो तो वो उसको मार भी देगा. तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको चाहिए जगह, इनको चाहिए, ये एक वॉर इकोनॉमी है. अब उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज आती हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है. एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे नज़दीक देयर इज नो शेड एंड कलर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट. किसी के लिए हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमें किसी से कोई हमदर्दी है. मैं हमेशा ये कहता हूं, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace जो multiple layers में काम करता है, जिसके पीछे बहुत सा पैसा और बहुत सी थिंकिंग है, ये ऐसे आपके ख्याल में आप तो देखते हैं, इनकी वीडियोस देखें, कभी इनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखें, उसकी फनेस देखें, उसके अंदर से AI को इस्तेमाल किया जाता है. आपके ख्याल में ये कहीं खोस्त में नंगर हार के पहाड़ों में बन रही है? आप और मैं नहीं बना सकते उस लेवल का कंटेंट. कहाँ पे म्यूजिक ऊपर होगा, कहाँ पे नीचे होगा, किस तरह जज्बात को उभारा जाएगा, वो कौन से दिमाग है इनके पीछे?
So they are these scums of this earth. Only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ الانسان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. فارورڈ کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا موضع ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس باطل قوت کے آگے اس طرح ہی لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ایک کام بڑا اچھا ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا, اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دور رس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی اے سسٹم, جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو مچ مور اسٹیک ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, دے ہیو آلسو اسٹیک ان دی پراسپیرٹی آف بلوچستان. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دیٹس دیر وی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن, تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو سا بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے. اینڈ ناؤ دی کنسنسس از آن ان دی ہول ریجن, all the neighboring countries and the wider world, what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویری ریسنٹلی سیریا میں جب تھوڑا امن ہوا تو 2,500 مختلف نیشنلٹیز کے, اور ایک ملک کے زیادہ ہیں, will not name them, وہ وہاں پہ آ کے جمع ہو, ان کو کہا ادھر آ جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا
پیسہ ہوگا اس دہشت گردی کے لیے, وہ جو وار اکانومی ہے اس میں ابزارب کرنے کے لیے. سو چائنیز بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر دی تھریٹ از اینڈ دے انڈرسٹینڈ دی ورکنگ. وفاق اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟ جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی, کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آر جاب. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل, وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں.